الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن
والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم. عربی اپنے ترجمہ اپنے.
من قوم فرعون قوم فرعون کے أتذر موسى क्या तू छोड़े रखेगा मूसा को وقومه और उसकी कौम को लियुफ्सिदू फिल अर्दि कि वो फसाद बर्पा करते रहे जमीन में वयज़रका और छोड़ दे मूसा तुझे वआलिहतक और तेरे माबूदों को क़ाल वो बोला सनुक़त्तिलु अबनाअहुम कि अब हम कत्ल करेंगे उनके बेटों को वनस्तहयी निसाअहुम और जिंदा छोड़ देंगे उनकी बेटियों को वइन्ना फौक़हुम और बेशक हम उन पर क़ाहिरून गालिब हैं क़ाल मूसा लिक़ौमिही फरमाया मूसा ने अपनी कौम से इस्तईनू बिल्लाहि अल्लाह से मदद चाहो वस्बिरू और सब्र करो इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि बेशक जमीन अल्लाह की है यूरिथुहा वो वारिस करता है उसका मन यशाअ जिसे चाहे मिन इबादिही अपने बंदों में से वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन और अच्छा अंजाम परहेज़गारों के लिए ही है क़ालू कहा कौमे मूसा ने ऊज़ीना हम तो सताए गए मिन क़ब्लि अन तअतियना आपके तशरीफ लाने से पहले भी व मिन बअदि और बाद भी मा जिअतना आपके तशरीफ लाने के क़ाल असा रब्बुकुम फरमाया करीब है कि तुम्हारा रब अन युहलिका अदुव्वकुम हलाक कर दे तुम्हारे दुश्मन को यस्तखलिफकुम और खलीफा बना देगा तुम लोगों को फिल अर्दि ज़मीन में फयंज़ुर फिर वो देखेंगे कैफ़ तअमलून तुम कैसे अमल करते हो। तफसीर पढ़ेंगे इन आयात की। आज के सबक का आगाज़ हो रहा है अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्ज़ और क्या ना हदायत मिली उन लोगों को जो वारिस हुए ज़मीन के मिन बादि अहलिहा उसके मालिकों के बाद। कल जो हमारा सबक मुकम्मल हुआ था वो भी ऐसे ही मौजू पे हुआ था। क्या वो लोग अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से न डर हैं या बेखौफ हैं। तो अल्लाह की खुफिया तदबीर से जो लोग बेखौफ होते हैं वही तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। इसी का अगला जुमला आज के सबक का आगाज़ है। क्या उन लोगों को इतनी हिदायत ना मिली वो जो ज़मीन के मालिकों के बाद उसके वारिस हुए। ये कि अगर हम चाहें तो उन्हें उनके गुनाहों पर गिरफ्त करें या पकड़ लें और उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, तो ऐसे में वो कुछ सुन नहीं सकते या कुछ भी सुनते नहीं। यानी जो लोग अल्लाह की तदबीर से उसकी गिरफ्त से नाडार हो जाते हैं वो ये समझ बैठते हैं कि माआज़ अल्लाह अगर कुछ नहीं कर रहा तो कुछ कर नहीं सकता, या फिर जो होना था वो उन्हीं लोगों के लिए होना था जो गुजर गए हैं। जैसे आज भी कुछ लापरवाह और बेखौफ किस्म के लोग यही कहते सुनाई देते हैं कि वो थे हम हैं, वो ज़माने और थे आज और हैं।
نیکی ہے یا برائی ہے تو اس کے بارے میں فوراً رائے قائم کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے تھے، وہ زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ اور ہے۔ ایسی باتیں انسان کی زبان سے اسی وقت نکلتی ہیں جب اس کا یقین اللہ کی ذات سے کم ہو جاتا ہے، یا اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان نہیں رہتا۔ اللہ تب بھی اللہ تھا، اللہ آج بھی اللہ ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ وجوہات بھی بیان فرماتا ہے، اور یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ وہ ایک دم کسی بھی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ بندوں کی طرح جلد بازی کرے تو پھر تو دنیا میں ایمان والا کوئی بچتا ہی نہیں۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اپنے نافرمانوں کو بھی مہلت در مہلت دیتا رہتا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، کبھی نصیحت سے، کبھی سختی سے، کبھی بیماری سے، کبھی کسی دھچکے سے، کبھی کسی تکلیف سے، وہ بندے کو سمجھنے کا موقع دیتا رہتا ہے، اور جب انسان ساری حدیں پار کر لیتا ہے اور اسے کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دیتی، عذاب وہ تب نازل کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو مشرک ہیں، یہ کہاں آباد ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کون گزرا ہے؟ قوم نوح، قوم سمود، قوم مدین، یہ پیچھے ابھی ساتھ ساتھ جن کے حالات اور جن کے عذاب کا ذکر ہوا، اور خاص طور پہ ان علاقوں کی بات اس لیے ہے کہ یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ انہی کے علاقوں میں آباد ہیں، ان کے علاقے قریب قریب ہیں، ان کا آنا جانا وہاں لگا رہتا ہے، عرب ہی کے وہ علاقے کہلاتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں، اتنے کم فہم ہیں کہ ان کے حالات پڑھ کر، ان کی آبادیوں کے آثار دیکھ کر بھی یہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جن کی سرزمین کا ان کو وارث بنایا گیا ہے، یعنی جن کے بعد ان کو ان کی جگہوں پہ آباد کیا گیا ہے، ان کی نافرمانیوں کا انجام کتنا ہولناک تھا، کتنا شدید تھا، تو ان کے تو اللہ نے نام و نشان بھی مٹا دیے۔ آنن فانن ان کی بستیاں ایسے برباد ہو گئیں جیسے صدیوں پہلے کوئی رہا ہو۔ یہ سب بتانے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح اللہ ان کو سزا دینے پہ قادر تھا، اللہ آج بھی سزا دینے پہ قادر ہے۔ مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ نے ہدایت کھول کر رکھ دی، راستے واضح کر دیے، اور جس قوم کے سامنے پچھلی امتوں کی مثالیں بھی رکھ دی، اس کے باوجود بھی وہ اپنی سرکشی اور کفر پر قائم رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس مہر کی وجہ سے ہدایت کی بات نہ یہ قبول کرتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں۔ تو دوسرے انداز سے گویا اللہ پاک اپنے محبوب کو تسلی فرما رہا ہے کہ آپ نے ہر طرح کی نصیحت کر لی، ہمارے پیغامات ہر انداز میں پہنچا دیے، اس کے باوجود بھی
اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ غم نہیں کریں، آپ کے تبلیغ کرنے میں، پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ آپ کی بات کے مؤثر ہونے میں کوئی کمی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہٹ دھرمی کی ساری حدیں پھلانگ لی ہیں۔ جب انسان ساری حدیں کراس کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب انہیں ہدایت کی کوئی بات فائدہ مند اور اثر والی لگتی ہی نہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ جن بستیوں کے اور جن قوموں کے ذکر ہوئے ہیں، یہ ساری وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول بھی روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ اپنے رسولوں پر ایمان لاتے جنہیں پہلے وہ جھٹلا چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے۔ اور ہم نے ان میں اکثر کو قول کا سچا یا عہد کو پورا کرنے والا نہیں پایا، اور بے شک ہم نے ان میں اکثر لوگوں کو فاسق یعنی نافرمان ہی پایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے۔ یہ کون سا عہد ہے جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن لوگوں سے لیا تھا، یا تو یہ مراد ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مصیبت آتی تو ان قوموں کے لوگ اللہ سے عہد کرتے، یا اللہ ہماری مصیبت اور تکلیف دور کر کے ہمیں نجات دے دے، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا طریقہ آپ نے پیچھے بار بار پڑھا کہ وہ ہر عذاب کو دیکھ کر یہی کہتے، عذاب دور ہو جاتا، وہ پھر اپنی روش پہ آ جاتے۔ جب انہیں نجات مل جاتی تو تھوڑے دن بعد وہ اپنے عہد سے پھر جاتے اور ایمان لانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پھر ان کے یہی طور طریقے رہے اور ہم انہیں ان کی نافرمانیوں پر سزائیں اور عذاب دیتے رہے۔ پھر ان تمام واقعات کے بعد اور ان قوموں کا زمانہ گزرنے کے بعد ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ان کے بعد ہم نے اپنی نشانیاں دے کر موسیٰ کو بھیجا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، وظلموا بہا، ان لوگوں نے بھی وہی کیا، ان لوگوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو پھر دیکھ لو اگر انہوں نے زیادتی کی تو پھر ان فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو معجزات عطا کیے تھے وہ پہلے انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں تعداد میں زیادہ بھی تھے اور مضبوط بھی تھے، اور آپ کی قوم کی جہالت بھی پچھلے نبیوں کی قوموں سے زیادہ تھی، زیادہ سخت جہالت تھی۔
اللہ تعالیٰ بیان اس لیے فرما رہا ہے کہ پچھلی جتنی قومیں تھیں ان سب سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہٹ دھرم، زیادہ سرکش، زیادہ نافرمان اور ہماری نشانیوں کو زیادہ جھٹلانے والی تھی۔ اگرچہ ہم نے زیادہ معجزات اور زیادہ بڑی بڑی نشانیاں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اقرار کرنے کی بجائے انکار ہی کیا، اور ایمان لانے کی بجائے کفر کر کے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ اے حبیب، آپ ذرا نگاہ بصیرت سے دیکھیے پھر ایسے فسادیوں کا انجام کیا ہوا اور کس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ یعنی آپ نے بھی یہ ساری چیزیں ابھی پڑھی، پیچھے بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کیا حالات ہوئے، فرعون کا حشر کیا ہوا، اس کی قوم کا انجام کیا ہوا، کس طرح دریا میں غرق کر دیا گیا، اور جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کو اللہ نے کس معجزانہ انداز میں، اور ایسا معجزہ جو قیامت تک زندہ و روشن رہے گا، اس کے ذریعے اللہ نے آپ کی قوم کو بچایا۔ اب یہ جو قومیں ساتھ ساتھ ذکر کی جا رہی ہیں، ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ کے بعد دیگرے یہ قومیں آتی رہیں اور اس لیے ان کا ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے، بلکہ اس بات سے اندازہ لگایا جائے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو کتنا لمبا عرصہ سنبھلنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے دیا، ان کی برائیوں کو کتنا لمبا عرصہ برداشت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ چند چیزیں آپ نے پیچھے جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا پچھلے سبقوں میں، رمضان المبارک میں بھی، تو وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں مینشن ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کس دور میں پیدا ہوئے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور حضرت ابراہیم سے 700 سال بعد کا زمانہ ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اتنے سو سال ان کے گزرتے تھے، اور ان کی امتوں کی عمریں بھی کئی سو سال ہوا کرتی تھی۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ اب کیا طریقہ کار تھا فرعون کا، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کے ان کے سامنے تبلیغ کی، کیا الفاظ تھے؟ فرمایا قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میری شان کے لائق یہی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، یعنی میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور جو بیان کر رہا ہوں وہ سچ ہی کر رہا ہوں، چونکہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، رسول بن کر آیا ہوں، لہٰذا مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں کوئی غلط بات تمہارے سامنے آ کر بیان کروں، لہٰذا میری باتوں پر یقین کرو، اور فَأَرْسِلْ مَعِیَ بَنِی اسرائیل،
بنی اسرائیل جس کو تم نے زبردستی اپنا غلام بنا رکھا ہے اور ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہو، تو انہیں آزاد کر دو اور اللہ کے حکم کے مطابق میرے ساتھ بھیج دو، انہیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ انہیں لے کر آپ یہاں سے ارض مقدس کی طرف چلے جائیں، وہی ارض مقدس جس کے لیے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، سجدہ کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور میرے ساتھ لڑو، اللہ پہ یقین رکھو، اس کا وعدہ ہے کہ وہ اب تمہیں غالب کرے گا اور قوم جبارین کو مغلوب کر کے وہاں سے نکال دے گا یا انہیں قتل کروا دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی تھی، تو یہاں اسی ارض مقدس کی طرف جانے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو وہی تھا۔ یہ غلام کیوں بنے تھے؟ بنی اسرائیل کی غلامی کا سبب کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف کی وجہ سے اپنے وطن فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے والد حضرت یعقوب کو بلایا تھا جب مصر میں قحط پڑا تھا، اور آپ کے والد اور آپ کے بھائی اور ان کی اولادیں وہ سب کے سب مصر میں منتقل ہو گئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی اصل میں بنی اسرائیل ہے۔ اب مصر میں جب یہ لوگ آباد ہوئے تو ان کی نسل بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت برکت دی اور ان کی آبادی بہت بڑھ گئی۔ اب فرعون کی حکومت جب آئی تو فرعون نے ان سب لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا اور جبری طور پہ ان سب سے مشقت کروانی شروع کر دی۔ مطلب یہ کہ جس طرح ہندو میں بھی بعض قومیں ایسی ہیں جن کی کوئی عزت نہیں، اور ان کو جسے ہمارے الفاظ میں جن لوگوں کو کمی کہتے ہیں کہ ہر چودھری ہر بندہ ان سے زبردستی کام لیتا ہے۔ آج کل تو یہ رواج کم ہو گیا اور شہروں میں تو خیر رہا ہی نہیں، لیکن آج بھی جو ٹپیکل گاؤں بہت پرانے علاقے ہیں وہاں آج بھی یہی ہے کہ کسی کے گھر میں فصل آنی ہے، کسی کے گھر میں سالانہ صفائیاں ہونی ہیں، سفیدی ہونی ہے، کپڑے دھلنے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، فوتگی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، یہ سارے معاملات علاقے کے کمی آ کے سنبھالتے ہیں، اور یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، اگر ہم نے یہ جا کے نہیں کیا تو ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ آج بھی یہی ہے۔ تو وہاں فرعون کے دور میں فرعون اور اس کی قوم بھی بنی اسرائیل سے یہی کچھ کرواتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزادی دلانا چاہی تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نجات دہندہ بنا کے بھیجا، اور آپ نے جا کر فرعون سے یہ کہا۔ فرعون نے کیا جواب دیا؟ ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، کہ اگر تم کو نشانی لے کر آئے ہو تو وہ پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا عصا ڈال دیا جو فوراً ایک بہت بڑا اور واضح اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی یعنی اپنا عصا پھینکا تو وہ بالوں والا زرد رنگ کا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا کہ جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان
120 فٹ کا فاصلہ تھا. 120 فٹ. ہماری یہ چاروں منزلیں ملائیں تو آدھا فاصلہ بنتا ہے. اور جس طرح کوئی جانور اپنی دم کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے یا سانپ جیسے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ اپنی دم کے اوپر کھڑا ہو گیا. ذرا غور کیجئے کہ جس کا صرف جبڑا اتنا بڑا تھا وہ خود کتنا بڑا تھا. اب جب وہ کھڑا ہوا تو اس کا ایک جبڑا زمین پہ تھا، اس نے منہ کھولا تو دوسرا جبڑا اس کا فرعون کے محل کی دیوار کے اوپر تھا. اب وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کے بھاگ گیا. دوسری نشانی آپ نے کیا دکھائی؟ دوسرے معجزے کا ذکر ساتھ ہی اگلی آیت میں ہے، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا، لوگوں کے سامنے وہ جگمگا رہا اور روشنی اتنی تھی اس ہاتھ کی کہ وہ آفتاب کی روشنی پر غالب آ گئی. ایک روایت یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے. فرعون نے جواب دیا یہ آپ کا ہاتھ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا، اور اس کی جگمگاہٹ اور روشنی کا حال یہ تھا جو ابھی بیان ہوا. یہ آپ کے مبارک ہاتھ کا کمال تھا. کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب ذرا آگے آ کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا کمال بھی دیکھیے، جس سے اعلیٰ حضرت اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں، ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، معجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. یعنی اے پیارے موسیٰ کے چمکتے نورانی ہاتھ، تیری بڑی شان ہے، تجھے اللہ نے یہ روشنی، یہ مقام، یہ جگمگاہٹ عطا کی ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کی ہر لکیر سے نور کا ایک بے مثال دریا موجز ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہر لکیر کی یہ شان ہے تو پھر پورے دست اقدس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اب جب یہ منظر دیکھا تو فرعون کے درباریوں نے کیا کہا؟ اس کی قوم کے جو سردار تھے، درباری تھے، ان ھذا لساحر علیم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے یہ تو بڑے علم والا، یعنی کوئی بڑا ماہر ترین جادوگر لگتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، جس نے جادو سے نظر بندی کر دی ہے. اور یہ جو اژدہا نظر آ رہا ہے اور یہ جو عام گندمی رنگ کا ہاتھ سورج سے زیادہ روشن نظر آنے لگ گیا ہے، یہ اس کے جادو کا زور ہے اور بڑا کمال ہے. جادو کی بہت سی قسمیں تھیں اور بعض قسمیں بڑی حیران کن تھی، اس لیے فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال کیا یہ بھی کوئی بڑی قسم کا جادو لے کر آیا ہے. پھر انہوں نے آپس میں چیمگوئیاں کی، مشورے کیے. یہ سارا سخت قسم کا اور انوکھی قسم کا جادو پیش کیا ہے، اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہاری سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. تو فماذا تأمرون، اب بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ دنیا والوں کی نظر دنیا پر ہی ہوتی ہے نا.
اور انسان کو دوسرے میں سے وہی نظر آتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ ایک انسان خود اگر دغا باز ہوگا تو وہ اپنے سامنے مخلص آدمی کو بھی بات کرتے دیکھے گا تو اس کو اس کے اندر دغا ہی نظر آ رہا ہے۔ خود اگر ایک انسان جھوٹا ہوگا تو بہت بڑے سچے آدمی کو بھی بات کرتے سنے گا تو وہ کہے گا یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے، یہ تو جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ پر خود اس کو کمال حاصل ہے۔ جھوٹ پر گویا کہ وہ اپنے آپ کو ایک مرتبے تک پہنچا چکا ہے، وہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے اور وہی جھوٹ اس کو دوسرے میں نظر آ رہا ہے۔ جب آپ کسی نیک، سادہ اور مخلص آدمی کے ساتھ بات کریں گے، وہ چونکہ خود نیک اور مخلص ہوگا وہ آپ کو بھی نیک اور مخلص ہی سمجھے گا، لیکن جو خود دھوکے باز، فراڈی، جھوٹا، منافق، اس قسم کا آدمی ہوگا، آپ جتنی اچھی بات بھی کریں گے اس کو آپ کے اندر اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہوگا۔ اب چونکہ وہ سارے لوگ ایسے ہی تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے یہی رائے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ایسی پالیسی اختیار کرو کہ ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کو مہلت دو، ان کو یقین دلاؤ کہ ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے ہم کچھ طے کریں گے، اور اپنے انتظامات کرنے تک ارجہ و اخاہو، کہ موسیٰ اور ہارون دونوں بھائیوں کو کچھ مہلت دو، مطلب یہ کہ ان کو ٹھہراؤ، اور اس دوران وارسل فی المدائن حاشرین، اپنی سلطنت کے علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں جہاں کہیں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں ان کو پیغام بھیج کر بلوا دو۔ یاتوک بکل ساحر علیم، یہ لوگ جو پیغام لے کے جائیں گے یہ جگہ جگہ سے بڑے ماہر جادوگر لے کر تمہارے پاس آئیں گے۔ تو انہوں نے اسی پر عمل کیا، ان دونوں کو ٹھہرایا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیں اور ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ادھر انہوں نے اپنا کام کیا۔ وجاء السحرۃ فرعون، جب وہ سارے جادوگر فرعون کے پاس جمع ہو گئے، قالوا ان لنا اجرا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اب ان لوگوں نے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ اے بادشاہ، تو نے ہمیں ایک بڑے کام کے لیے بلایا ہے، یہ بتاؤ کہ اگر ہم اس جادوگر پر، معاذ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے سب جادوگر ہی سمجھ رہے تھے، اس پر اگر ہم غالب آ جائیں تو کیا ہمارے لیے کوئی انعام، ہمارے لیے اس کا کوئی بدلہ ہے؟ فرعون نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں تمہارے لیے انعام بھی بہت بڑا ہے، اور یہ کہ میں تمہیں اپنے مصاحبوں میں، اپنے بہت مقربین میں شامل کر لوں گا، یعنی تم میری خاص جماعت کے لوگ بن جاؤ گے۔ اب طے پا گیا۔ تفسیر کے اندر یہ واقعات پیچھے گزر بھی چکی ہیں، میں ڈیٹیل میں بیان بھی کر چکی ہوں، یعنی یہ ملا جلا کے تمام علاقوں سے جادوگر جو جمع کیے گئے، یہ کوئی 2 4 8 10 20 50 100 نہیں تھے، 1000 2000 بھی نہیں، 70,000 جادوگر تھے۔ ان لوگوں کو اپنا کرتب دکھانے کے لیے کتنی جگہ درکار تھی، پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ابھی 2 4 دن پہلے جب حج سے واپسی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ ویلکم میں
تھوڑا سا ٹیبلو پیش کرنا چاہ رہے تھے اور لوگوں نے اتنا رش کر لیا آپ کے لیے وہ جگہ نہیں بچی. ایسے ہی ہے نا. کتنے لوگ تھے آپ؟ 8-10 ہوں گے. 8-10-12 لوگ تھے جنہیں تھوڑی سی جگہ چاہیے تھی. تھوڑی سی جگہ بھی آپ کے پاس نہیں بچی، لہٰذا آپ وہ نہیں کر سکے. ذرا سوچئے 70,000 لوگوں کو اپنے جادو دکھانے کے لیے کتنی جگہ چاہیے تھی. وہ جگہ مہیا کی گئی، تیار کی گئی. پہلے کتنا وقت لگا. پھر اتنا بڑا کارنامہ ہونے جا رہا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے کتنی دنیا ہو. اگر 70,000 لوگ اپنے کرتب دکھانے والے تھے، دیکھنے والے کتنے ہوں گے. اس سارے ماحول کو ذرا تصور میں لائیں تو سمجھ آئے گی کہ وہ کس انداز میں سارا کچھ تیار ہو رہا تھا، کس انداز میں پیش کیا جانے لگا تھا. جب یہ سب کچھ تیار ہو گیا، مختلف تفاسیر میں مختلف تفاصیل بیان ہوئی ہیں کس کس انداز میں وہ لوگ تیار ہوئے. حتیٰ کہ فرعون نے ان سے کہا کہ جو لباس موسیٰ پہنتے ہیں تم لباس بھی وہی پہنو. وہی نہیں پہنو بلکہ موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ وہی لباس پہنو جو یہ سب لوگ پہنیں گے. اب ایسا ہو نہیں سکتا تھا، سو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس تیار کروایا تاکہ مشابہت ہو، وہ ایک جیسا ڈسپلن اور وہ جو کچھ بھی انہوں نے بنایا. پھر جب سب کچھ ریڈی ہو گیا تو ان کا اپنا قدم یہ تھا جادوگروں کا کہ انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ اما ان تلقیا. اب آخری سٹیج آ گیا اپنا اپنا کرتب ظاہر کرنے کا. ظاہر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی آسمانی معجزوں کو بھی کرتب ہی کہہ رہے تھے کیونکہ وہ تو جادوگر ہی کہہ رہے تھے. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ. اب یہ بتائیے کہ آپ اپنا جادو پہلے پیش کریں گے یا ہم پیش کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ القوا، تم ہی پہلے ڈالو، تم نے جو اپنا پیش کرنا ہے کر لو. فلما القوا، جب ان سارے جادوگروں نے اپنے اپنے جادو ڈالے. اور جادو کیا ڈالے تھے؟ یعنی انہوں نے رسیاں اور چھڑیاں وہ لی اور ان کے اوپر جادو کیا. جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادوگر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چیز جو بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ وہی رہتی ہے، لیکن وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں اور دماغ پہ جادو کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے جادو اور عمل سے دیکھنے والے کو جو دکھانا چاہتے ہیں وہ چیز وہی دکھنا شروع ہو جاتی ہے. اب رسیاں رسیاں ہی تھیں، چھڑیاں چھڑیاں تھیں، لیکن دیکھنے والوں کی آنکھوں پر انہوں نے جو جادو کیا تو وہ میدان میں سب کو سانپ بھاگتے ہوئے نظر آنے لگے. کیسا خوف زدہ ماحول تھا. 70,000 جادوگر ایک ایک چھڑی پر بھی، ایک ایک رسی پر بھی جادو کرے تو 70,000 سانپ بھاگ رہے تھے. اب جب سب کر چکے، فلما القوا سحروا اعین الناس. دیکھیے قرآن واضح بتا رہا ہے کہ جب وہ رسیاں ڈال چکے تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. یعنی آنکھوں پہ جادو کیا اور ان کو ڈرا دیا. ظاہری بات ہے ایک سانپ معمولی سے نظر آ جائے تو ڈر لگنا تو طبعی بات ہے، اور وہ ایک بہت بڑا پلان کر کے بہت بڑا جادو لے کر آئے. اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ ہو گیا اب ہم نے اپنے نبی کو وحی کی اور کہا ان القی عصاک، اے موسیٰ ذرا اب آپ بھی اپنا عصا ڈالیے.
اب آپ بھی انہیں اپنی طاقت دکھائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پہ رکھا، فَإِذَا هِيَ، فَإِذَا هِيَ کا مطلب ہے کہ رکھتے ہی اچانک اسی وقت اسی لمحے، تلقف ما یافکون، آپ کا عصا ان کے سارے جادو کو کھا گیا، نگل گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے حق کو حق کر دیا اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سارا باطل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ سب کے سب وہاں مغلوب ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا معجزہ وہاں غالب آ گیا۔ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ سب کے سب ذلیل اور رسوا ہو کے پلٹے، یعنی فرعون، اس کا سارا کارنامہ، اس کے لوگ، اس کے وہ جو وزیر مشیر جنہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا جادوگروں کو بلانے کا، وہ سب کے سب ذلیل ہو گئے، ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اب وہاں کیا ہوا؟ وہ سارے تو ذلیل و رسوا ہوئے، لیکن وہ جو ماہر ترین جماعت آئی تھی جادوگروں کی، چونکہ وہ اپنے فن میں ماہر تھے، اور جو ماہر ہوتا ہے وہ فن کی اونچ نیچ، نشیب و فراز، اس کی انتہا کو جانتا ہوتا ہے۔ اور یہ پیچھے بات ظاہر ہو گئی کہ وہ لوگ عام لوگ نہیں تھے بڑے، بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو بڑے بڑے جادوگر ہیں نا، نامور نامی گرامی جادوگر، ان کو اکٹھا کرواؤ، یا تو کا بکل ساحر علیم۔ ویسے ہی ہوا، بڑے بڑے جادوگر تھے اپنے اپنے فن کے ماہر، اس کی معراج کو پہنچے۔ اب یقیناً وہ جانتے تھے جادو کہاں سے کہاں تک ہو سکتا ہے، اس کے اندر کون کون سے کرتب دکھائے جا سکتے ہیں جو جادو سے متعلق، کون کون سے گر ہیں جو جادو کے ہوتے ہیں، وہ سب جانتے تھے۔ اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی حقیقت دیکھی اور وہ طاقت دیکھی جو اللہ نے آپ کو دی تھی، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نہ تو جادوگر ہیں، نہ ان کا کام جادو ہے، اور نہ ان کا یہ کوئی کرتب ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کو تو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طاقت اور اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ ان کے اوپر ساری حقیقت کھل گئی، اور کیا ہوا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب اللہ نے ہی ان سارے جادوگروں کے دلوں کو بدلا اور ان کو سجدے میں گرا دیا۔ پھر وہ کیا بولے؟ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، یعنی ہم رب العالمین پر ایمان لائے، اور پھر مزید ایکسپلین کر دیا کہ رب العالمین کون ہے۔ رب العالمین وہی ہے جس کی دعوت موسیٰ اور ہارون لے کر آئے ہیں، اور جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے وہی رب العالمین ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب ذرا سوچئے، جس فرعون نے اور جس کے لوگوں نے اتنی محنت کی تھی، اتنا خرچ کیا تھا، اتنا وقت لگایا تھا، اور پوری طاقت صرف کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کرنے کے لیے، معاذ اللہ، ان کی حالت اس وقت کیا ہو، یہ محسوس کرنے کی بات۔ اب جو اس کا غصہ تھا اور جس طرح وہ زچ ہوا اور جو اس کی حالت تھی، وہ چیخا فرعون، اس نے کہا کہ آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تمہاری یہ جرت کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، اب وہ الٹا ہو گیا، اس نے کہا تم سارے تو ایک ہی ہو،
تم سب نے مل کر یہ مکر کیا ہے. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، وہی بات جو پہلے موسیٰ اور ہارون کو کہہ رہے تھے اب سب کو کہی کہ تم سب لوگ تو مل کر ہم لوگوں کو اور یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکلوانا چاہتے ہو اپنی طاقت کے بل. تو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اب یہ آخری دھمکی کیا تھی؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں، یا تمہیں ابھی سمجھ آ جائے گی کہ تم نے کیا کیا. تو میں کیا کروں گا تم دیکھنا، پھر میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. پہلے تو تمہیں میں اذیتیں دوں گا، تڑپا تڑپا کے ماروں گا. پہلے تمہارے ایک ایک ہاتھ سب کے کاٹوں گا، پھر تمہارے دوسری طرف کے پیر کاٹوں گا، پھر دوسری طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹوں گا. ایک ایک چیز کی اذیت دوں گا. پھر جب تمہارا ہاتھوں پیروں کے بغیر ایک یہ جسم بیکار رہ جائے گا، پھر اس کو سولی دوں گا. تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. اللہ اکبر. یہ میں بڑی ڈیٹیل میں اس آیت پہ آپ کو پڑھا چکی ہوں. اب یہ وہ ایمان تھا جو آنکھوں سے دیکھ کر، اللہ کے نبیوں کو مان کر اور ساری حقیقت کو دیکھ کر جو اندر داخل ہوا تھا، وہ اتنا مضبوط ایمان تھا. اور اس کو وقت کتنا لگا تھا؟ ایک ہی دن کا پہلا پہر، درمیان کا پہر اور رات کا پہر، ایک دن میں 3 مرحلے ان جادوگروں نے طے کیے. پہلے پہر جادو دکھایا، دوسرے پہر ایمان آیا، اور تیسرے پہر شہادتیں بھی ہو گئیں. سب شہید ہو گئے، سولی چڑھ گئے، سب کچھ قربان کر لیا. اتنے سے وقت میں اتنا بڑا انقلاب اور اتنی بڑی جرأت، یہ کہاں سے آئی؟ یہ ساری ایمان کی طاقت. وہ سچا ایمان جو ان جادوگروں کو اللہ نے عطا کیا. ایک تو وقت تھا کہ وہ اس کے آگے بھیگی بلی کی طرح میاؤں میاؤں کر رہے تھے اور اس کے قرب کے لیے منتیں کر رہے تھے، اور چاہ رہے تھے کہ ابھی پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا، کہ ہم تو شاہی مہمان ہیں اور ہمارے اتنا بڑا پروٹوکول اور بڑی شان بڑھنے والی ہے. یعنی جادو دکھانے سے پہلے ان کی معراج وہ تھی، اور جب جادو دکھا چکے تو پھر ان کی معراج کیا تھی؟ پھر موسیٰ اور ہارون کے قدموں میں ان کی معراج تھی، اور ان قدموں نے ان کو عرش معلیٰ کی بلندیوں تک پہنچایا. اور ان بلندیوں کو ان کے باطن اور ظاہر دونوں نے دیکھ لیا. اب جرأت کا اور اندرونی انقلاب کا عالم یہ تھا کہ وہ پکار رہے تھے انا الی ربنا منقلبون، کہ ہمیں تو اپنی رب کی طرف پلٹ کے جانا ہی ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. کیا برا لگا تمہیں ہم سے؟ یہی نا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس نشانیاں آئیں اور ہم نے ان کو قبول کر لیا، ان پر ایمان لے آئے. اس کو یہ جواب دینے کے بعد اب وہ رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کیا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یا اللہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، تجھے مان لیا، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھ لیا، لہٰذا اب تو ہمیں صبر عطا فرمانا اور مسلمان کی حیثیت سے ہمیں وفات دینا. سبحان اللہ. ذرا دیکھیے اتنے پرانے اور اتنے پکے کافر ایک ہی دن میں جن کو اللہ نے صحابی بھی بنا دیا، شہید بھی بنا دیا، مومن بھی بنا دیا. اور بعض روایات میں ہے کہ فرعون نے انہیں دھمکیاں دی تھی کہ میں تمہیں سولی دوں گا اور یہ کروں گا، لیکن وہ انہیں سولی دے نہیں سکا. یعنی اس کے اندر یہ جرأت ہی نہیں ہوئی کہ انہیں سولی دے سکتا. بہرحال یہ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں یہ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے. اب فرعون کی قوم کے
سرداروں نے کیا کہا، یعنی جب یہ ہے نا کہ وہ سولی نہیں دے سکا تو انہوں نے کہا کہ آتاذر موسیٰ و قومہ، اے فرعون تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کسی طرح چھوڑ دے گا، یعنی ان کو کوئی سزا نہیں دے گا اور کوئی گرفت نہیں کرے گا، قید نہیں کرے گا کہ وہ کھلے عام لیفسدوا فی الارض، زمین میں فساد کرتے پھریں، وَیَذَرَکَ وَآلِہَتَک، اور تیرے معبودوں کو اور تجھے وہ اگنور کر دیں، چھوڑ دیں، تمہاری کوئی ویلیو ہی نہ رہے۔ تب اس نے کہا کہ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہم ایک پالیسی بنائیں گے، اور پالیسی کیا ہوگی کہ ہم ان کے بیٹوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، جیسے ہی پیدا ہوں گے تو ان کو مار دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم تو ان کے اوپر ہیں غالب، یہ کیا کر سکتے ہیں، یعنی چودھری تو ہم ہیں، تو ان کی کیا ضرورت ہے ہمارے آگے سر اٹھائیں گے، اور یا ہم انہیں عزت کی زندگی جینے دیں گے، ہم ان کے ساتھ اب یہ کریں۔ اس نے جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی، اس کا یہ اعلان سن کے ڈیفینیٹلی ان کے اندر ایک بڑی پریشانی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، ان کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، کہ اس سختی کے وقت میں تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، یہی تمہاری طاقت ہے اور یہی تمہاری مدد ہے۔ ان الارض للہ، یہ زمین کا مالک فرعون نہیں ہے بلکہ زمین کا مالک اللہ ہے۔ تم اس بات پہ یقین رکھو کہ یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، یعنی جو اللہ فرعون کو آج اس زمین کا وارث بنانے پہ قادر ہے، کل تمہیں بھی وارث بنانے پہ قادر ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کو ہی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کہا کہ اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہی برا ہوتا رہا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، مطلب پہلے بھی مصیبتوں میں مبتلا تھے اور اب آپ کے آنے کے بعد بھی یہی کچھ ہے۔ یہ کیا یاد کروایا انہوں نے، جب وہ خواب دیکھا تھا فرعون نے اور معبروں نے تعبیر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے میں بھی اس نے یہ کروایا تھا نا، بنی اسرائیل کے بیٹے حمل ضائع کرا دیے، بچے پیدا ہوئے ہوئے قتل کروا دیے، پابندیاں لگا دی، پولیس کے پہرے لگ گئے، کوئی حاملہ عورت نہیں رہے گی، کسی کا حمل نہیں بچے گا، کسی کا بچہ نہیں بچے گا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے موسیٰ کو پیدا بھی کیا اور پیدا کر کے اس کے محل میں بھی بھیج دیا۔ چل تو لگا تھا نا قتل کرنے، تو خود پال اس کو، یہ اللہ کی ترتیب تھی، یہ اللہ کا کام تھا۔ تو یہ وہ یاد کروا رہے تھے کہ ابھی جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی ہمارے ساتھ یہی ظلم ہوا، اب جب آپ آ گئے تب بھی ہمارے ساتھ یہی ظلم ہوا، تو ہم کب آزاد ہوں گے، کب ہماری جان چھوٹے گی اور کب ہمیں مدد پہنچے گی، مصیبتیں کب دور ہوں گی۔ آپ نے کیا فرمایا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، بس اب قریب ایسا ہونے والا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور کیا ہوگا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کی جگہ زمین میں تمہیں جانشین بنائے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم خلافت لے کے اب کیا کرتے ہو، تم اس کو راضی کرتے ہو، نیک بنتے ہو یا نہیں۔ یہ وقت آنے والا ہے، اب یہ وقت دور نہیں ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو
یہ فرما کر تسلی دی. آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين.